وبرکاتہ۔ صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ آقا دے اشارے تے سونے دے اشارے تے مدنی دے اشارے تو قربان ہو گئے، تائیوں جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے، اعلان ہو گئے۔ گھر بار سونے اتوار دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا۔ کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے چایا ہے، سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے چایا ہے، سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے، سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے۔ تائیوں اج آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ وعلى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، یقیناً ہم سب کے لیے یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے اس قصبہ غازی آباد میں، اس علاقے میں، اس محلے میں اللہ رب العالمین کا ایک اور گھر معرض وجود میں آیا۔ اس کی افتتاحی تقریب انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہم سب اس میں شامل اور شریک ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد فرمائے۔ اس کے لیے جگہ وقف کرنے والے، تعاون کرنے والے، حصہ ڈالنے والے، اس کی خیر خواہی کرنے والے، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد ایوب عزیزی صاحب اور ان کے تمام رفقاء کرام، معاونین حضرات، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی، جد و جہد کی، اور اپنے برادر عزیز شباب اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ جناب بابر داؤد منچ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اللہ کے اس گھر کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی بھرپور جستجو کی، سعی کی، جد و جہد کی۔
حقیقتاً مجھے توقع نہیں تھی کہ آج یہ مسجد الحمدللہ اس انداز میں اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ میں خوش بھی ہوں، حیران بھی ہوں، اور قاری ایوب عزیزی صاحب اور بابر داؤد منچ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان سب کی عمر میں برکت فرمائے۔ میں اپنے برادر محترم حضرت علامہ رانا حافظ عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم تبلیغ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے۔ افتتاحی پروگرام میں انہوں نے بہت خوبصورت عالمانہ، فاضلانہ، ایمان افروز، بصیرت آمیز خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی یہ محنت اور یہ حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، یہ مساجد کیوں بنائی جاتی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، میں صرف 5 نکات 5 منٹوں میں عرض کروں گا تاکہ ہم 4 بجے نماز با جماعت ادا کر سکیں انشاءاللہ الرحمن۔ سب سے پہلی بات جو ابھی میں نے آپ کے سب نے سوال رکھا کہ مساجد آخر کیوں بنائی جاتی ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اتنی مساجد بنانے کا کیا فائدہ، کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو ان کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مساجد اللہ کے گھر کے وجود کی برکت کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ کہ روئے زمین پر جب اللہ نے آبادی فرمائی تو سب سے پہلے مسجد بنائی گئی۔ مسجد کے وجود سے اس دنیا کی آبادی کا کام شروع ہوا۔ اور اگلی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی قیامت برپا نہیں ہوگی۔ دنیا کی آبادی تباہ و برباد نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی آبادی اس کی ضمانت مساجد کا وجود ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اذان کی شکل میں، اقامت کی شکل میں، نماز با جماعت کی شکل میں، خطبات کی شکل میں، دروس کی شکل میں، تدریس کی شکل میں۔ ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کتنے بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کی آوازیں ہیں۔ تو فرمایا جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، میرے آقا فرماتے میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت برپا نہیں ہوگی۔ یا دین سے بے بہرا دانشور، میں نے کئی دفعہ ان کو رگڑا ہے ٹی وی کے اوپر، وہ ایسے ہی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں دن قیامت آ جائے گی، فلاں مہینے کو آ جائے گی۔ اللہ خود نبی پاک سے قرآن میں فرما رہا ہے یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے، ان سے فرما دیجئے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ مل کے بولیں۔ اور نبی پاک نے اس کی علامات اور نشانیاں تو ضرور بیان فرمائی، لیکن ساتھ یہ بھی ضمانت دی ہے اگر ابھی قیامت سے دور رہنا چاہتے ہو، قیامت کی ہولناکی سے بھی بچنا چاہتے ہو تو روئے زمین کو اللہ کے ذکر سے بھرے رکھو۔ جب تک اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی قیامت نہیں آئے گی۔ تو ہم تو مساجد اس جذبے سے بنا رہے ہیں کہ اللہ کی آوازیں آتی رہیں اور ہم قیامت کی ہولناکی سے بچے رہیں، ہماری نسلیں محفوظ رہیں۔ تیسری بات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
اللہ فرماتے ہم اپنے محبوب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت والی مسجد سے اس مسجد میں جو دور دراز تھی مسجد اقصی وہاں لے گئے اور اس مسجد کی اللہ ساتھ تعریف کر رہا ہے مسجد اقصی کی. فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے وجود کی وجہ سے ہم نے اس کے پورے ماحول کو برکت والا بنا دیا. کیا سبق ملا؟ جہاں مسجد بن جاتی ہے اس کے وجود کی وجہ سے، اس کے قیام کی وجہ سے، اس کی بلڈنگ کی وجہ سے اللہ اس پورے ماحول کو منور اور بابرکت بنا دیتا ہے. برکت سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، جب کسی شے میں اللہ کی طرف سے خیر اور زیادہ مقدار میں شامل ہو جائے اسے برکت کہتے ہیں. امام راغب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفعا. برکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب کسی امر میں برکت آ جاتی ہے، اگر اس کی تعداد کم ہو تو برکت سے اس کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر تعداد پہلے ہی کثیر ہو تو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے. بعض اوقات تعداد ہوتی ہے مگر نفع نہیں ہوتا، اس کا فیض نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. تو فرمایا برکت کی وجہ سے یا تعداد بڑھ جاتی ہے یا تعداد پہلے ہی زیادہ ہو تو اس میں اللہ نفع پیدا کر دیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو فرمایا جہاں مسجد بن جاتی ہے اللہ اس کی وجہ سے پورے ماحول کو برکت والا بنا دیتا ہے. اللہ کی طرف سے وہاں پہ خیر آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ سنیے ذرا، اللہ قرآن میں فرما رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز فجر جب مساجد میں باجماعت ادا ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کثرت سے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہو رہی ہوتی ہے. نبی پاک نماز فجر کی پہلی رکعت میں کم از کم کتنی آیات پڑھتے تھے؟ پہلی رکعت میں عموماً 100 اور دوسری رکعت میں عموماً 60 اتنی آیات کی تلاوت فرماتے. اور الحمدللہ آج بھی ہماری مساجد میں نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. جب اللہ کے کسی گھر میں، کسی بھی گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے. نبی پاک فرماتے وہاں پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. قرآن کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی وہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. جب فجر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچ جاتی اور وہاں سے فرشتوں کو بھی لا کر صفوں میں حاضر کر دیتی ہے. اور جب فرشتے آتے ہیں تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت لے کے آتے ہیں.
برکت لے کے آتے ہیں، شفا لے کے آتے ہیں، خیر لے کر آتے ہیں، بلائی لے کر آتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، نور لے کے آتے ہیں، روشنی لے کے آتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں، استقرار لے کر آتے ہیں، امن و امان لے کر آتے ہیں، استحکام لے کر آتے ہیں۔ اور دوسری بات علماء سے پوچھ لینا کہ جب فرشتے آتے ہیں ان کو دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ جب میدان بدر تھا نا تو شیطان بھی آیا تھا انسانی روپ میں سرداران قریش کے ساتھ مل کر، اور جب اس نے دیکھا نا جبریل امین آگے فوج لے کر، فرشتوں کی فوج جب دیکھی تو اس نے دوڑ لگا دی۔ اب قریشی سردار بصیرت سے محروم تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انسانی روح میں ہمیں جو اکسا رہا ہے ایک بزرگ کی شکل میں، ایک تجربہ کار جنگجو زہر کر کے اپنے آپ کو ہمیں یہاں تک گھسیٹ کے لایا، یہ ہے کون؟ جب اس نے دوڑ لگائی، قریشی سردار نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، ان جو مینوں نظر آنڈے تانوں نظر نہیں آنڈے۔ اب فرشتے شیطان کو تو نظر آ رہے تھے، اب ابو جہل کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، عتبہ شیبہ ولید کو تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ معلوم ہوا جہاں فرشتے آ جاتے ہیں شیطان وہاں سے مل کے بولے بھاگ جاتے ہیں۔ اور فرشتوں کے بھاگنے کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آپ نے علماء سے سنی، جب گھر والا گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے؟ اب ہم یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے، رات ٹھہر نہیں سکتے۔ جب وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز کرتے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہم تو یہاں سے کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں لے سکتے۔ معلوم ہوا جب شیطان بھاگتے ہیں تو بے برکتی، نحوست، نجاست، کثافت، خباثت، ضلالت، گمراہی اور بیماریاں اور وبائی امراض ساتھ لے کر بھاگتے ہیں۔ تو جہاں مسجد بن جاتی ہے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کو سننے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے مسجد میں تو نبی پاک نے فرمایا شیطان اذان کی آواز سن کر، کیوں جناب؟ صرف آج نہیں پاک دے نہیں صرف، بلکہ فرمایا ان دی ہوا نکل دی جاتی اور آواز آندی آواز نکلن دی انج دوڑنا دس۔ تو جہاں سے شیطان بھاگتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں وہاں آسمان سے فرشتے، اور اگلی آیت میں پڑھوں گا سورہ یونس کی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں صرف فرشتوں کی بات نہیں ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ سناؤں گا تو آپ اپنے آپ کو ایمان کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہوا محسوس فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اس کو سننے کے لیے میں اللہ خود بھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ اور جہاں میرا اللہ کیسے حاضر ہوتا ہے، کیسے، یہ اللہ کے علم میں، ہم نہیں جانتے۔ کسی نے امام مالک سے یہ پوچھا تھا نا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. میرے خیال آپ تھک گئے. علامہ رانا حافظ عثمان شاکر صاحب میرے ہاتھ انہوں پر کر چھڑیا سی. تھوڑی جی گنجائش رکھ لینی سی میرے واسطے. ہمیں لو پرے پیرے میری ماشاءاللہ. سننی ہے ایک دو آیت بس اختتام میں نے 5 چیزیں بیان کرنی تھی. میں چھوڑتا ہوں ادھار کرتا ہوں انشاءاللہ. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. استاد القرآن بیٹھے نے جناب قاری عبد المجید صاحب ماشاءاللہ اللہ نے سلامت رکھے. یہ میرے ویخدے بزرگ بن گئے. جنہاں دی میری انہاں دوستی یہ بھائی چارہ ہے. انہاں دی داڑھی ایک چٹا وال نہیں ان ایک بھی کالا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. پرا سفیر ختم نبوت ہے میرا پتر ہے میرا شاگرد ہے. یہ جامعہ البدر میں پڑھتے رہے میرے پاس. بڑے فاضل ماشاءاللہ اللہ کی عمر برکت فرمائے. قاری یوسف صاحب طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. کسی نے پوچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہ اللہ فرماتے الرحمن علی العرش استوى کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ عرش پر تو ایسا انہوں نے پوچھا وہ کیسے مستوی ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. وہ جواب سنا دوں کہ ادھار کروں. آپ فرماتے ہیں الاستواء معلوم الاستواء معلوم